اردو نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں زاہد النساء۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر۔ برطانوی شہزادی کیٹ مڈلٹن کے پاکستانی ملبوسات نے نہ صرف پاکستان میں ہلچل پیدا کی ہوئی ہے بلکہ اس کی دھوم سعودی عرب میں بھی مچی ہوئی ہے۔ سینکڑوں سوشل میڈیا صارفین نے شاہی جوڑے کے اس دورے میں گہری دلچسپی لی ہے، جبکہ خواتین نے خاص طور پر ان کے پاکستانی ملبوسات اور جویلری پر توجہ مرکوز کی ہے۔ اسنیپ چیٹ اور ٹویٹر پر سعودی خواتین نے شہزادی کی تمام تصویریں شیئر کرتے ہوئے پاکستانی لباس کو بے حد پسند کیا ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے واضح کیا ہے کہ نجی ڈرائیورز کے لائسنس کی تجدید کے لیے پہلے 3 مراحل سے گزرنا ہوگا۔ پہلے مرحلے میں لائسنس فیس جمع کروانی ہوگی۔ اگر ٹریفک خلاف ورزیاں ہوں تو انہیں ختم کرایا جائے اور طبی معائنہ کرایا جائے۔ ان تینوں مراحل کے بعد ڈرائیونگ اسکول میں ٹریفک کے ادارے سے رجوع کر کے تجدید کی درخواست کا تیار شدہ فارم جمع کرایا جائے۔ سعودی وزارت ثقافت ملک بھر میں 120 کلچرل سینٹر کھولے گی۔ یہ تحصیلوں اور چھوٹے شہروں میں قائم ہوں گے۔ ہر سینٹر خود مختار ہوگا جہاں ادبی سرگرمیاں ہوں گی۔ قائم مقام وزیر بلدیات نے ہدایت جاری کی ہے کہ بلدیاتی کونسل کے اجلاس کے لیے مناسب ہال قائم کیے جائیں جہاں کونسل کے مرد اور خواتین ارکان اپنی ذمہ داری احسن شکل میں ادا کر سکیں۔ ہال میں اجلاس، ملاقاتوں، سیمیناروں، ورکشاپس اور سمپوزیم کے تمام انتظامات ہوں۔ یہ سارے کام شرعی ضوابط کے مطابق انجام دیے جائیں۔ ڈسکور نیوم کے عنوان سے خصوصی پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے، جس کے تحت دنیا بھر کے لوگوں کو ابھرتا ہوا نیا سیاحتی شہر نیوم قریب سے دیکھنے، جاننے اور سمجھنے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ پہلی مرتبہ 20 سے زائد سعودی سیاح خواتین کو نیوم کی سیر کرائی گئی۔ ان کا انتخاب ملک کے مختلف علاقوں سے کیا گیا ہے۔ اردو نیوز کی ویب سائٹ پر آج کی اسپیشل سٹوری پڑھنا نہ بھولیں، جو وادی ہنزا کے قیمتی پتھروں سے متعلق ہے۔ 3 سہیلیوں نے 10-10 ہزار روپے جوڑ کر ہنزا کے قیمتی پتھروں اور زیورات کا کاروبار گھر سے شروع کیا اور ابتدا میں صرف مقامی گاہکوں کے آرڈرز پر کام کیا۔ پھر اس محدود پیمانے پر چلنے والے کام سے 5 لاکھ روپے جمع کر کے ضروری اوزار اور مشینری خریدی اور باقاعدہ کاروبار کا آغاز کیا۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کریں urdunews.com۔